ہمیں صرف ایک مشہور زمانہ کال کا پتہ ہے جو 11 ستمبر کے حملوں کے بعد جنرل مشرف کو کی گئی تھی اور وہ مان گئے تھے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح کی 2 اور فون کالز جنرل کیانی اور جنرل پاشا کو بھی کی گئیں، اور نتائج امریکیوں نے وہی حاصل کیے جو جنرل مشرف کے وقت حاصل ہوئے تھے۔ امریکیوں کی ایک عادت ہے، وہ ساری دنیا پر حملے کریں، حکومتیں گرائیں، لیکن اپنی قوم کو سچ بتاتے ہیں۔ وہ پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا کیا سوچے گی۔ اگر کوئی جھوٹ بولے تو پھر وہ اپنے لیڈروں کا وہی حال کرتے ہیں جو نکسن اور بل کلنٹن کا کیا تھا۔ اس لیے جب میں نے CIA کے سربراہ لیون پنیٹا کی آٹو بایوگرافی ورتھی فائٹس پڑھنا شروع کی، اور اس نے جس طرح پاکستان کے 2 سابق جرنیلوں جنرل کیانی اور جنرل پاشا کے بارے میں کھل کر لکھا ہے، اس پر حیرانی نہیں ہوئی۔ وہ اپنی قوم کو سچ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے کس حد تک گئے۔ پنیٹا لکھتے ہیں کہ لاہور میں امریکی شہری ریمنڈ ڈیوس کا پیچھا ہو رہا تھا۔ ایک سگنل پر ریمنڈ ڈیوس پر پستول تان دیا گیا۔ ریمنڈ نے گلاک 17 9 ملی میٹر پستول سے ان دونوں کو گولیاں مار دیں۔ کیمرے سے حملہ آور کی اس کے پستول کی 7 تصویریں بنائیں اور لوکل امریکن کونسلیٹ کو فون کر کے بلا لیا۔ اتنی دیر میں ہجوم اکٹھا ہو گیا، اس سے معاملہ مزید بگڑ گیا۔ کونسلیٹ سے آنے والی کار کی زد میں آ کر ایک اور شخص مارا گیا۔ تاہم اس سے پہلے کہ ڈیوس کو کوئی مدد مل سکتی، پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اسے گرفتار کر لیا۔ کار کی تلاشی لی تو اس میں سے پستول، 5 میگزین اور 75 ایمونیشن راؤنڈز ملے، جبکہ GPS ڈیوائس، موٹرولا ریڈیو فون، ڈیجیٹل کیمرہ، فرسٹ ایڈ کٹ، پاسپورٹ اور $125 ملے۔ پنیٹا لکھتے ہیں ریمنڈ پاکستان میں سفارتی پاسپورٹ پر گیا ہوا تھا اور اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ وہ بہت تربیت یافتہ تھا اور اس نے اس تربیت ہی کا فائدہ اٹھایا جب اس پر 2 لوگوں نے اسلحہ تان لیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ امریکہ نے رہائی کا مطالبہ کیا، پاکستان نے انکار کیا، جس پر معاملہ مزید سنگین ہو گیا۔ لیون پنیٹا نے DGISI جنرل پاشا سے بات کی اور سخت لہجے میں کہا، جنرل پاشا کو خبردار کیا کہ اگر ریمنڈ ڈیوس کو کچھ ہوا تو امریکہ اسے ذاتی طور پر ذمہ دار سمجھے گا۔ اس دھمکی نے کام کر دکھایا۔ ایک اور کتاب دا وے آف دا نائف ایکس میں یہ انکشاف ہوا کہ جنرل پاشا لاہور کی لوئر عدالت میں آخری بینچ پر بیٹھ کر پاکستان میں امریکی سفیر کو موبائل فون سے ٹیکسٹ کر کے بتا رہے تھے کہ اب ریمنڈ ڈیوس کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور رہائی مل گئی ہے، اور وہ اسے لے کر لاہور ایئرپورٹ جا رہا ہے۔ یہ وہی جنرل پاشا تھے جنہوں نے ایبٹ آباد مشن میں یہ بیان دیا تھا کہ بعض پاکستانی چند ڈالرز، شراب کی بوتل اور لڑکی پر امریکیوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں۔ اب ہمارے 6 سال تک آرمی چیف رہنے والے جنرل کیانی کے بارے میں پڑھیں کہ CIA چیف کیا لکھتے ہیں۔ پنیٹا لکھتے ہیں کہ جارج بش اسامہ بن لادن کو تلاش کرنے کے کام سے ہاتھ اٹھا چکے تھے۔ انہیں اسامہ میں زیادہ دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ اوباما نے اپنی الیکشن مہم کے دوران کہا، اگر انہیں امریکی صدر کے طور پر پتہ چل گیا کہ اسامہ پاکستان میں ہے تو وہ پاکستان کی خود مختاری کی پرواہ کیے بغیر پاکستان کے اندر براہ راست آپریشن کریں گے۔ جب وہ صدر بن گئے تو انہوں نے لیون پنیٹا کو کہا کہ وہ اسامہ بن لادن کو تلاش کریں۔ سب سے پہلے اسامہ کی فیملی کو مارک کیا گیا تاکہ پتہ چلایا جائے کہ کون کون اس سے رابطے میں تھا۔ پتہ چلا کہ ایران میں اسامہ کا ایک بیٹا سعد بن لادن جیل میں تھا۔ وہ رہا ہوا تو CIA اس کے پیچھے لگ گئی۔ وہ پاکستان پہنچا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ جون 2009 میں CIA نے پہلی دفعہ اوباما کو بتایا کہ ایک کوریئر پر انہیں شک ہے جس کا نام ابو احمد الکویتی ہے۔ پنیٹا کے بقول بالی ووڈ فلموں کے پلاٹ کے برعکس انٹیلیجنس کی دراصل دنیا میں بڑے صبر اور مسلسل محنت سے کام کر کے بریک تھرو کیے جاتے ہیں۔ اس کوریئر کے بارے میں پہلی اطلاع 2002 میں ملی تھی جب القاعدہ سے جڑے قیدیوں نے کچھ اشارے دیے۔ اگلے سال خالد شیخ پنڈی سے پکڑا گیا تو اس نے کنفرم کیا کہ اس کا نام ابو احمد الکویتی تھا۔ 4 برس بعد ایک اور سورس نے بتایا کہ ابو احمد کا پورا نام ابراہیم سعد احمد عبدالحامد تھا، جو کویت کا شہری تھا اور جنگ لڑنے افغانستان گیا تھا۔ سوال اب یہ تھا کہ کیا وہ زندہ تھا، اور اگر تھا تو کدھر تھا؟ CIA نے پوری دنیا کو چھاننا شروع کر دیا۔ پتہ چلا کہ ابراہیم زندہ تھا اور پاکستان میں تھا، اور وہ پاکستان کے ایک شہر میں اکثر دیکھا گیا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں سے آتا تھا۔ آخر ایک دن CIA نے اسے ایبٹ آباد کی ایک ایسی گلی میں تلاش کر لیا جو آگے جا کر بند ہو جاتی تھی۔ CIA نے رپورٹ دی کہ ابراہیم کی کار ایک قلعہ نما گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ پنیٹا کے کان کھڑے ہوئے۔ قلعہ؟ یوں پوری CIA کس کام پر لگ گئی کہ پتہ کریں اس قلعے کے اندر کون رہتا ہے۔ CIA نے اس گھر کے مالکان کی ملکیت کی دستاویزات نکلوائیں۔ ابراہیم اور اس کے بھائی اس قلعے کے مالک تھے، تاہم وہ اتنا امیر نہیں تھا کہ $1 ملین کے گھر کا مالک بن سکتا۔ پتہ چلا ابراہیم گھر کے گیسٹ ہاؤس پہ رہتا تھا، مالک ہو کر گیسٹ ہاؤس پہ رہ رہا تھا۔ اس پر سب کے کان کھڑے ہوئے۔ اس گھر میں ٹاپ پر بالکونی تھی جس کے گرد 10 فٹ کی دیوار تھی۔ کوئی انٹرنیٹ یا فون گھر پر نہیں تھا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ کسی نے بڑی احتیاط کی ہوئی تھی۔ اگست 2010 میں کمپاؤنڈ پر CIA کے فوکس کر لیا تھا۔ نگرانی شروع کی تو پتہ چلا ایک شخص کبھی کبھار گھر سے نکل کر وہیں تھوڑی سی ایکسرسائز کرتا ہے۔
जैसे कोई कैदी जेल में। सोचा गया करीबी पहाड़ी पर एक दूरबीन लगाई जाए, फिर सोचा गया कैमरा करीबी दरख्तों पर लगाया जाए। ताहम आइडिया ड्रॉप हुआ। घर के मकीन अपना कूड़ा करकट जलाते थे, इससे शक पड़ा। करीब के घरों का कूड़ा करकट उठाया जाता था, लेकिन ये जलाते थे। आखिर सीआईए ने पता चला ही लिया कि घर के अंदर 3 खानदान रहते थे। अब सीआईए ने इनकी नकलो हरकत को देख सकती थी। इब्राहिम और इसका खानदान गेस्ट हाउस में रहते थे, इसका भाई अपनी बीवी के साथ, जबकि घर के अंदर एक आदमी, एक जवान औरत और एक जवान था। 6 बच्चे भी वहां पे रहते थे। आखिर सीआईए अगले 6 माह में नतीजे पर पहुंच गई। ऑपरेशन करने का मंसूबा तैयार हो गया। सोचा गया इस किले पर बम गिराए जाएं, ये ड्रोन से हमले किए जाएं। ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा इन्हें ये इतला ना दी जाए वरना वो उसामा को भगा देंगे। यूं जमीनी ऑपरेशन का फैसला हुआ। एक तवील तफसील है कि कैसे ये ऑपरेशन हुआ। ताहम जब ऑपरेशन मुकम्मल हो गया तो फैसला हुआ कि आर्मी चीफ जनरल कियानी को, जनरल लिमन और डीजीआईएसआई जनरल पाशा को लियोन पनीटा ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। जनरल लिमन ने जनरल कियानी को फोन करके बताया, हमने एक खुफिया ऑपरेशन उसामा के खिलाफ पाकिस्तान में किया था। जनरल कियानी ने जवाब दिया, इट्स वेरी गुड, यू अरेस्टेड हिम। जनरल लिमन ने जवाब दिया, वो मर चुका है। जनरल कियानी को पहले उसामा के मरने और फिर इस खबर ने शश्तर कर दिया कि इसे पाकिस्तान के अंदर मारा गया था और वो 5 बरस से एबटाबाद में रह रहा था। ताहम पनीटा लिखते हैं कि सब अमरीकी इस वक्त हैरान रह गए जब जनरल कियानी ने अमेरिका से कहा कि वो इसका ऐलान खुद करें। इसे पाकिस्तान के इस ऑपरेशन में शमूलियत पर कुछ पर्दा पड़ा रहेगा। लियोन पनीटा ने एक फोन जनरल पाशा को किया, इसे इस हमले की खबर भी मिली थी। इसका जवाब थके हुए बंदे का था जो अपनी किस्मत को मान चुका था। जनरल पाशा को पनीटा ने बताया कि जानबूझकर इसे और सीआईएसआई को इस ऑपरेशन से दूर रखा गया था। जनरल पाशा के मुंह से सिर्फ इतना निकला, अब कहने को क्या रह गया है, मुझे खुशी है आपने उसामा बिन लादेन को मार डाला है। लियोन पनीटा ने जनरल पाशा को याद दिलाया कि 2 अमरीकी सदूर ने खुलेआम कहा था कि इन्हें दुनिया के किसी कोने में उसामा का पता चला तो वो बराह रास्त ऑपरेशन करेंगे। जनरल पाशा ने हाँ में हाँ मिलाई और सीआईए के सरबराह लियोन पनीटा ने गहरा सांस लेकर फोन बंद कर दिया। जनरल पाशा को इस ऑपरेशन की इतला देने के जिस काम को वो इतना मुश्किल समझते थे कि पता नहीं आईएसआई के जनरल इनसे कितना नाराज होंगे, वो काम कितना आसान निकला था।